خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے، جہاں سرگودا کی تحصیل ساہیوال کے نواحی قصبہ چویکا کے پرائیویٹ اسکول ٹیچر نے 8 سالہ معصوم بچے پہ ظلم کی انتہا کر دی۔ بچے کو کمرے میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ لواحقین سراپا احتجاج۔ تفصیلات کے مطابق سرگودا کی تحصیل ساہیوال کے نواحی قصبہ چویکا میں پرائیویٹ الحسن اسکول میں 8 سالہ معصوم رئیس محمد فضل، جو کہ الحسن اسکول میں کلاس 2 کا طالب علم ہے، جس کو گزشتہ روز اسکول ٹیچر محمد عرفان نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ٹیچر کی طرف سے بچے پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے اسکول کے دروازے توڑے ہیں، اس وجہ سے بچے کو کمرے میں بند کر کے اسکول ٹیچر نے ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ 8 سالہ معصوم بچہ چیخو پکار کرتا رہا۔ 8 سالہ معصوم بچے نے جب اپنے والد کو بتایا تو والد نے بچے کا میڈیکل کروا کے تھانہ ترکھانواڑہ میں اپنی تحریری درخواست جمع کروا دی۔ بچے کے والدین کا کہنا ہے کہ ڈی پی او سرگودا سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹیچر کے ساتھ سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے، ہمارے معصوم بچے کو انصاف دلوایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں پنڈی بٹیاں سے، ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر حامد علی فاروقی کے مطابق پنڈی بٹیاں کا واحد قدیمی قبرستان میں گھاس کا راج قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پہ فاتح خوانی کے لیے جانا مشکل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق پنڈی بٹیاں کا واحد قدیمی قبرستان میں برسات کے بعد جھاڑیوں جڑی بوٹیوں نے قبضہ جما لیا۔ ہر طرف گھاس ہی گھاس، فاتح خوانی کے لیے جانا مشکل ہو گیا۔ گھاس کی وجہ سے خطرناک جانور سانپ بچھو پناہ لے رہے ہیں۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بٹیاں اشفاق احمد، سی او ٹاؤن کمیٹی اکرام اللہ سندھو سے اپیل کی کہ جھاڑیوں اور گھاس کو کٹوایا جائے تاکہ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پہ فاتح خوانی کر سکیں۔ مزید شہریوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ نیکی کے کام کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ فی الفور قبرستان میں جھاڑیوں کو تلف کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے، ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اسامہ ارشد رحمانی کی رپورٹ کے مطابق سنی علماء کونسل خوشاب کے ذریعے تمام عیدگاہ خوشاب میں سالانہ سیرت النبی شان صحابہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد احمد لدھیانوی نے کہا کہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ملک ہے اور ہم مسلمان اس کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ مولانا اورنگزیب فاروقی نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ ہونے والی حضرات صحابہ کرام اہل بیت اعظام کی گستاخیاں باعث تشویش ہیں۔ پالیسی سازوں کو اس پہ سوچ کے مؤثر حکمت عملی تیار کرنی چاہیے اور گستاخی کے مرتکب افراد کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ مولانا اشرف طاہر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گستاخ صحابہ کے خلاف سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ عالمی ایوارڈ یافتہ زینت القراء قاری محمد ابوبکر نے اپنے خوبصورت انداز میں آواز میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ مولانا سیف الرحمان فاروقی نے اپنے بیان میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ کانفرنس کے خوبصورت و بہترین انتظامات کرنے پہ قائدین نے ملک عبدالستار نائچ مولانا سیف الرحمان فاروقی ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کی۔ خبر شامل کرتے ہیں جوہر آباد سے، ہمارے بیورو چیف محمد شفیق جوئیہ کی رپورٹ کے مطابق خوشاب ڈپٹی کمشنر سروج فاطمہ شیرازی کی زیر صدارت ڈی سی آفس کمیٹی روم میں میڈیا نمائندگان کے ساتھ پریس بریفنگ کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پہ ڈپٹی کمشنر نے میڈیا حضرات کو خوش آمدید کہا اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس پریس بریفنگ کا مقصد میڈیا انتظامیہ کے درمیان بہترین تعلقات کا قیام ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام الناس کے مسائل کا فوری حل حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ میڈیا کے نمائندے علاقے کے اجتماعی مسائل کی نشاندہی کریں تاکہ منصوبوں کی تکمیل سے علاقے میں ترقی و خوشحالی لائی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام الناس ڈی سی آفس میں حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک اپنے مسائل پیش کر سکتے ہیں اور تمام عوامر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد صہیب نے میڈیا نمائندگان کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے فلاحی اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندگان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنر اور ضلع انتظامیہ ضلع کے عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں اور ہم ضلع انتظامیہ کے ساتھ ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے میڈیا نمائندگان کی جانب سے وصول ہونے والی شکایات کے حل کی دہانی بھی کرائی۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سید جاوید شاہ شیرازی کی رپورٹ کے مطابق کوٹلی امام حسین ڈیرہ اسماعیل خان میں خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام جشن صادقین ہفتہ وحدت و یوم تشکر کے عنوان سے منایا گیا۔ اس پروگرام میں انتظامی ادارے اور سب ادارے کے جن کی کوششوں سے محرم و سفر میں امن و امان قائم ہوتا ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے وحدت اتحاد کے پیغام دینے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جن میں
مختلف سیاسی، مذہبی، سماجی و انتظامی شخصیات نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض مجاہد بھائی نے ادا کیے۔ مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر صاحب تھے، کمشنر صاحب ڈیرہ عبدالجبار صاحب، اسسٹنٹ کمشنر فصیح عباسی، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر محمود، قاری خلیل، سید ارشاد حسین شاہ بخاری، سید عنایت علی شاہ، عبدالحلیم قصوریہ، علی حیدر کاظم متھری، علامہ محمد رمضان توقیر و دیگر شخصیات نے شرکت فرمائی۔ اس پروگرام میں شیعہ سنی بریلوی مسلک کے تمام احباب نے شرکت کر کے محفل کے لطف کو دوبالا کیا۔ پروگرام کے اختتام پر ملکی سلامتی، پاک فوج، پولیس کے اداروں اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کی گئیں۔ پاک پنجاب نیوز میں خوش آمدید۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں مروٹ سے۔ احمد رضا کی رپورٹ کے مطابق مروٹ صادق فاؤنڈیشن پبلک اسکول میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سپورٹس گالا سینٹر مروٹ لانگ جمپنگ ریس تقریر حسن قرات حسن نعت کے زبردست مقابلے ہوئے، جس میں سپورٹس گالا سرگرمیوں کے فیصلے کے لیے 3 ججز منتخب کیے گئے۔ اتفاقی رائے سے سابقہ سال کی طرح میرٹ پہ اپوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو سلیکٹ کرنے کے بعد محمد جمیل قادری کو منتخب کیا اور ان کے ہمراہ محمد شفیق امجد صاحب، علامہ قاری شمس الحق صاحب منتخب کیا گیا۔ سینئر ماسٹر منیر احمد صاحب کی سرپرستی میں 17 اسکولز نے اسپورٹس گالا میں حصہ لیا، جبکہ ریس مقابلے جمپنگ سے آغاز ہوا۔ حصہ پرائمری مڈل ہائی کے طلباء نے زور آزمائی کی۔ اس کے بعد صادق فاؤنڈیشن پبلک اسکول میں مقابلہ حسن قرات حسن نعت اور تقریر میں طلباء نے اپنے زبردست انداز میں ججز کے سامنے اچھے الفاظ کے ساتھ اپنے اساتذہ، اپنے والدین کا نام فخر سے بلند کیا۔ پرنسپل افتخار رندھاوا، پرنسپل حافظ اشفاق رضا نے آزاد میڈیا پریس کلب مروٹ کے جنرل سیکرٹری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسپورٹس گالا جیسی سرگرمیوں میں طلباء کی بہت محنتیں ہیں۔ جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں، وہاں کے اسپتال ویران ہوتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ ہمارے رپورٹر شیخ عابد نفیس کے مطابق سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو ممبر مفتی مرزا جنید اسلم نے سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نومنتخب صدر یاسر قیوم اور سینئر نائب صدر میاں محمد عمران سے مبارکباد دینے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرگودا چیمبر آف کامرس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم سے ہم سب کو مل کے ایک مشترکہ جدوجہد کرنا ہوگی تاکہ سرگودا میں صنعتوں کو فروغ ملے۔ پاکستان میں کارخانے بند ہونے سے نوجوانوں کی بڑی تعداد بیرون ملک جانے پہ مجبور ہے، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مستقبل قریب میں پاکستان میں باصلاحیت نوجوانوں کی کمی ہوگی۔ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں پڑھے لکھے نوجوان کو ملازمتیں دینے کی بجائے ریٹائرڈ ہونے والے افسران کو ہی دوبارہ تعینات کر دیا جاتا ہے، جو نوجوانوں کی حق تلفی ہے۔ مفتی مرزا جنید اسلم نے کہا کہ ہم سب کو مل کے ملکی ترقی استحکام کے لیے چیمبر کے پلیٹ فارم سے مضبوط آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سرگودا کے مسائل حل کرنے میں مدد مل سکے۔ بدقسمتی سے جو بھی حکومت برسر اقتدار آئی، اس نے سرگودا کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے، جس کا خمیازہ عوام کو مسائل کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ سرگودا میں الیکٹرک مصنوعات بنانے والی فیکٹریاں بھاری ٹیکسوں اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں، جبکہ کینوں کی پیداوار میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ صنعتوں کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور ٹیکسوں میں کمی کے ساتھ ساتھ بجلی کے نرخ کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں انڈسٹری مکمل طور پہ بند ہو جائے گی۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ عوامی مسائل اور جو تاجروں کے مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے میں اور ایوان بالا تک ان کے مسائل کو پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ہمارے جو سرگودا شہر ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں جن میں ہماری جو انڈسٹری ہے، ہماری جو صنعت ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، اس وقت وہ زوال کا شکار ہے۔ اس میں جہاں مقامی پالیسیاں وہ سامنے آتی ہیں، وہیں انٹرنیشنل لیول پہ جتنی پالیسیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کا بھی پورا عمل دخل ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ہماری جو ملکی سیاست ہے، اس ملکی سیاست کے اندر جو اس وقت بے راہ روی ہے یا ہماری ملکی سیاست جو عدم استحکام کا شکار ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر عوامی مسائل صرف عوام کی حد تک نہیں بڑھ رہے، بلکہ جو ہمارا کاروباری جو طبقہ ہے، سنگین جو ہمارے مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے سرگودا کے اندر کنوں کا سیکٹر ہے، اس وقت زوال پذیر ہے۔ ہمارا جو سرگودا کے اندر مینوفیکچر الیکٹریکل جو ایسوسی ایشن ہے وہ اس وقت زوال کا شکار ہے۔
اسی طرح اور دیگر جتنے بھی کاروبار اور صنعتیں ہیں وہ اس وقت زوال کا شکار ہیں. تو جیسے پہلے چیمبر کے ایگزیکٹو ممبران سابقہ ادوار میں اپنے اپنے کردار ادا کرتے رہے ہیں, اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے, کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. انشاءاللہ اس سال جو پینل آیا ہے یہ سارا انرجیٹک پینل ہے. تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جو آنے والے جو 2 سال ہیں اس میں اپنی پوری صلاحیتیں, پوری توانائیاں بروئے کار لائیں گے. پنجاب کلچر ایسوسی ایشن یوتھ ونگ کے حوالے سے یوتھ کلچرل فیسٹیول کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس کے چیئرمین محمد یاسین غازی, چیف ایگزیکٹو 15 ٹی وی چیئرمین, پنجاب کلچر ایسوسی ایشن ندیم پہلوان, جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ چیئرمین, دیسی کشتی فیڈریشن, مہمان خصوصی سید خرم عباس نقوی صاحب, بشرا ملک ایڈوائزر, گورنر پنجاب رخسانہ کوثر ایم پی اے پنجاب اور تمام معزز مہمانان گرامی نے بھرپور شرکت کی. تمام ٹی وی اسٹارز سنگر نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے. سب نے اپنا اظہار خیال کیا. پروگرام کے مہمان خصوصی سید خرم عباس نقوی صاحب نے چیئرمین یاسین غازی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اچھا اور منفرد پروگرام آرگنائز کرنے پہ مبارکباد پیش کی. سید خرم عباس نقوی صاحب نے کہا کہ بہت جلد اپنے سرکاری ٹی وی چینل پہ بہت سی تبدیلیاں لا رہے ہیں. پی ٹی وی کا سنہری دور پھر سے واپس لوٹ آئے گا. انہوں نے کہا کہ ہم ینگ یوتھ کو اسی طرح بھرپور سپورٹ کرتے رہیں گے. پاکستان کلچر یوتھ فیسٹیول میں تمام نے شامل ہونے والے دوستوں میں نوٹیفیکیشن بھی تقسیم کیے گئے. سوشل ورکر عدیل شہزاد نے بھی ان کے لیے نیک تمنا و خواہشات کا اظہار کیا. پاکستان زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ لاہور کے وفد کی صدر میاں وحید احمد کی زیر قیادت شہید چودھری ظہور الہی کی 43ویں برسی میں شرکت. وفد میں صدر میاں وحید احمد کے علاوہ جنرل سیکرٹری ندیم پہلوان کے زیر قیادت سینئر نائب صدر چودھری عرفان اور نائب صدر محمد عرفان نے بھی شرکت کی. شہید جمہوریہ چودھری ظہور الہی شہید کی 43ویں برسی ظہور الہی ہاؤس گجرات میں عقیدت و احترام سے منائی گئی. صوبائی وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافع حسین صاحب کا ضلع ناظم چودھری شفاعت حسین, چودھری حمزہ شافع حسین اور پنجاب برسے لیگی کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین, چودھری شفاعت حسین اور چودھری حمزہ شافع حسین, ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری عمر بشیر نے شہید جمہوریہ چودھری ظہور الہی شہید کی قبر پہ دعائے مغفرت کی اور درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کی. خبر شامل کرتے ہیں سندھ سے. ہمارے بیورو چیف سندھ حسن عقیل مغل کی رپورٹ کے مطابق پنواکل ریلوے اسٹیشن پہ ڈی ایس سکھر فرمان غنی کا وزٹ کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنواکل ریلوے اسٹیشن کے کچھ مسائل کو حل کیا گیا ہے جو رہے ہوئے ہیں. پنواکل ریلوے اسٹیشن کے مسائل انہیں بھی حل کیا جائے گا. پنواکل ریلوے اسٹیشن کو مکمل اپ گریڈ کریں گے جس سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو. میڈیا کے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد یہاں پہ بینچز اور پنکھے لگا دیے گئے ہیں. ٹرینوں کے اسٹاپ کے حوالے سے ڈی ایس کا کہنا تھا کہ پنواکل کے شہری ہمیں درخواست لکھ کے دیں, ہم ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیں گے. خبر شامل کرتے ہیں جڑامالہ سے. ہمارے بیورو چیف ظفر کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق جڑامالہ سوشل سیکیورٹی اسپتال میں بہترین طبی سہولیات کی فراہمی. جڑامالہ کے سوشل سیکیورٹی اسپتال میں مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر فیضا حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ یہاں روزانہ مختلف قسم کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں. او پی ڈی میں روزانہ تقریباً 500 مریضوں کا معائنہ کیا جاتا ہے جہاں مکمل ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. انہوں نے واضح کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق سوشل سیکیورٹی اسپتال میں مزدوروں کے خاندانوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں. سینئر سرجنوں کی موجودگی میں روزانہ 8 سے 10 آپریشن کیے جا رہے ہیں جس میں اسٹاف اور ڈاکٹرز ٹیم مریضوں کی بہترین دیکھ بھال کر رہے ہیں. اس موقع پہ ڈاکٹر وقار نے کہا کہ اسپتال میں ایمرجنسی سروسز بھی فعال ہیں جہاں روزانہ 150 سے زائد مریضوں کو فری طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. اسپتال کا اسٹاف اور پیرامیڈیکل عملہ مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ہر وقت موجود ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھا رہے ہیں. ان کوششوں کے ذریعے سوشل سیکیورٹی اسپتال جڑامالہ صحت کے شعبے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے, مریضوں کو معیاری طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں.